بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کے کھانے کا نام ہے ڈلوانا کی ڈائن، قسط نمبر 5۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آدم خور کو تلاش کر کے ہلاک کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ عام طور پر شکاری شیر تلاش کرنے کے لیے ہانکا کراتے ہیں۔ چونکہ میں پہلے 2 مرتبہ ہانکے کے دوران تلخ تجربات سے دوچار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی ہانکے کا سہارا نہیں لوں گا۔ ہم نے زخمی شیرنی کو تلاش کرنے کی مہم کا آغاز متروک منظر سے کیا۔ خاصی دور تک زخمی درندے کے خون کے نشانات ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ پھولدار کا وہ علاقہ خاصا زرخیز و شاداب تھا۔ چھوٹے چھوٹے پہاڑ گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جہاں جنگل زیادہ چھدرا ہوتا وہاں دل فریب مرغزار میلوں تک پھیلے نظر آتے۔ ان میں ہرن، چیتل، سانبر اور دوسرے چند پرند بکثرت گھوم رہے ہوتے۔ کہیں کہیں شیر اور چیتے بھی محو اثرات دیکھنے کو ملے، لیکن ان میں کوئی بھی ہمارا مطلوبہ درندہ نہ تھا، اس لیے ہم ان سے کنی کترا کر آگے بڑھتے رہے۔ جنگل سے نکل کر ہم ایک ناہموار علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں اونچے نیچے ٹیلوں کی بہتات تھی۔ وہیں ایک جگہ کچی زمین پر آدم خور کے نقوش پا صاف نظر آئے۔ گزشتہ شب شیرنی نے 10 میل کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی تھی۔ بصورت دیگر وہ اتنی طویل مسافت کبھی طے نہ کر پاتی۔ ایک ٹیلے کی بلندی پر پہنچ کر ہم نے گھوڑے روک لیے۔ دوپہر کی چمکتی دھوپ میں ہمارے سامنے 10-15 کچے مکانات پر مشتمل ایک بستی آ گئی تھی۔ شیر کے قدموں کے نشانات اسی بستی تک جا رہے تھے۔ اس کے پار سبزے سے ڈھکی اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں، جن کے پیچھے پھر گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ بستی پر چھایا موت کا سا سکوت اس کی ویرانی کا غماز تھا۔ ہم گھوڑوں کو دلک کی چال چلاتے بستی میں لے گئے۔ مکان ٹوٹے پھوٹے پتھروں اور گارے سے بنائے گئے تھے، جن کی چھتیں گھاس پھوس اور لکڑی سے بنی ہوئی تھیں۔ مکانات کے سامنے دور تک کشادہ میدان تھا، جس میں کہیں کہیں کھیت نظر آئے، مگر اب وہ بنجر ہو چکے تھے۔ ہم نے 1-2 گھروں کے اندر جھانکا، مگر ٹوٹے پھوٹے گڑھوں اور پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کے مکین ہنگامی حالات سے دوچار ہونے کے بعد شدید خوف و ہراس کی حالت میں بستی خالی کر گئے ہیں۔ آدم خور کے علاقۂ واردات میں کسی بستی کا ایسا حشر معمول کی بات تھی۔ ہم پہلے بھی ایسی کئی بستیاں دیکھ چکے تھے، اس لیے زیادہ حیران نہ ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ اس بستی کے بدنصیب مکین آدم خور سے کم اور پچھل پیری سے زیادہ خائف تھے۔ گھروں کے درمیان راستے پر کہیں نرم مٹی تھی، وہیں ہمیں شیرنی کے پنجوں کے نشانات صاف دکھائی دیے۔ وہ گھاس کے میدان تک جا رہے تھے۔ ابھی ہم نشانات کے تعاقب میں آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اوان جنگل میں شیر کی فلک شگاف گرج سنائی دی، جس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے رائفل کے 2 دھماکے سنائی دیے۔ اگلے لمحے فضا پر یوں سکوت چھا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں ششدر کھڑے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ دھماکے شناخت کرنے میں مجھے بمشکل ایک پل لگا۔ 375 میگنم نامی رائفل اس زمانے میں یا تو پیشہ ور شکاریوں کے پاس ہوتی تھی یا پھر ڈاکوؤں اور جاگیرداروں کے پاس۔ بہرحال وہ خاص رائفل تھی اور کسی عام آدمی کے ساتھ اس کا ہونا محال تھا۔ ابھی ہم ان دھماکوں، شیر کی گرج کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ گھاس کے میدان سے وہیں آدم خور نکلتی دکھائی دی، جس کی تلاش میں ہم صبح سے مارے مارے پھر رہے تھے۔ میں نے فوراً رائفل کندھے سے لگا لی اور اس کی دوربین میں نے دیکھا کہ شیرنی کی گردن سے خون کا دھارا بہہ رہا تھا۔ یہ زخم بلا شبہ تازہ تھا۔ وہ یوں اندھا دھند بستی کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی جیسے اس کے پیچھے کوئی بلا پڑی ہوئی ہے۔ شاید اس نے ابھی ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً راجو کو اشارہ کیا۔ ہم دونوں ایک مکان کی اوٹ میں اس طرح سے بیٹھ گئے کہ ہم تو شیرنی کو دیکھ سکتے تھے، مگر ہمارا فوراً اس کی نظروں میں آ جانا ممکن نہ تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود شیرنی اس قدر سرعت سے بھاگ رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ جلد ہی وہ میدان سے نکل کر کھیتوں میں داخل ہو گئی۔ جیسے اس کا زردی مائل وجود کھیتوں سے برآمد ہوا، میں نے اسے اپنے نشانے کی زد پر لے لیا۔ چند قدم دوڑنے کے بعد شیرنی جست لگائی، ساتھ ہی اس کے حلق سے ایسی زبردست داڑھ نکلی کہ پورا علاقہ لرز گیا۔ ہوا سے ہمسا پر شدید گرج کے باعث جو اثر ہوتا ہے، اس کے زائل ہوتے ہی میں نے رائفل پر گرفت مضبوط کی اور شیرنی کے سر سے چند انچ آگے سے نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ 450 ایکسپریس کے دھماکے سے ماحول گونج اٹھا، ساتھ ہی ہمیں شیرنی کا رخ بدلتا نظر آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگی۔ اس کے حلق سے ایسی دہشتناک آوازیں نکلی کہ قریب اڑتے ہوئے پرندے تک خوفزدہ ہو کر دور نکل گئے۔ اس دوران راجو نے بھی گولی داغ دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں اپنی رائفلیں شیر کے مچلتے وجود پر مرتکز کیے مکان کی اوٹ سے نکل آئے۔ ایک گولی شیرنی کے شانے کو چکنا چور کر گئی تھی، جبکہ دوسری نے ریڑھ کی ہڈی کو شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ یہ دونوں زخم اس قدر کاری تھے کہ شیرنی کا دوبارہ کھڑا ہونا ممکن نہ تھا۔ وہ گرد و غبار اڑاتی ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہی تھی۔ میں نے رائفل لوڈ کے قریب جا کر اس پر خالی کر دی۔ چند منٹ بعد وہ ساکت ہو گئی۔ آدم خور بالآخر مر چکی تھی، مگر ہمیں یقین نہ آیا، اس لیے دیر تک اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکے۔ 10-12 منٹ تک یہ دیکھنے کے بعد شیرنی میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں۔ ہم آہستہ آہستہ اس کے نزدیک گئے۔
شیرنی کے دانت اور پنجے گھسے ہوئے تھے، جلد بے رنگ اور خشک تھی۔ باریک بینی سے لاش کا جائزہ لینے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ شیرنی بڑھاپے کی وجہ سے آدم خور بنی تھی۔ ابھی ہم شیرنی کے معائنے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جنگل کی طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑا جنگل سے نکل کر ہماری طرف بڑھتا نظر آیا۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے گھوڑے کی پیٹھ پر کوئی بوری لدی ہوئی ہے۔ جوں گھوڑا قریب آیا، منظر واضح ہوتا گیا۔ اس پر کوئی آدمی ڈھکا ہوا تھا۔ سوار کی حالت خاصی خراب تھی، تقریباً تمام کپڑے خون رنگ ہو چکا تھا۔ کندھے اور پشت پر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں جس سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود سوار کے حواس پوری طرح مختل نہ ہوئے تھے اور اس نے دونوں بازو گھوڑے کی گردن پر حمایل کر کے خود کو گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر بھی خاصی خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم نے سوار کو سنبھالا اور اسے فوراً گاؤں لے آئے۔ راجو ہر قسم کے زخموں کی دیکھ بھال مہارت سے کر لیتا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی اس نے سوار کے زخم صاف کرنے کے بعد ان پر مرہم پٹی کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ سوار کی یہ حالت اظہار آدم خور کے ساتھ مڈبیر ہونے کے باعث ہوئی تھی۔